السلام علیکم۔ لیور یا جگر ہمارے جسم کا وہ حصہ جو ہمارے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم سے زہریلے کیمیکلز، زہریلے مادے نکال کے صفائی کرتا ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اگر جگر اپنا کام صحیح سے نہ کرے تو یہ زہریلے کیمیکلز اور ایلیمنٹس ہمیں کینسر سے لے کے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیں۔ تو جگر کو ہیلدی کیسے رکھیں، اس کی 5 آسان ٹپس۔ آج کل کئی ینگسٹرز اور بہت سارے لوگ جب الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جگر پہ چربی آ رہی ہے، یعنی فیٹی لیور ہو رہا ہے۔ فیٹی لیور سے بچنے کے لیے سب سے عام اور بہترین ٹپ ہے کہ آپ بہت زیادہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم سے کم کریں، چینی والی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ چینی، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور جوس کی فارم میں ہم جو فرکٹوز سرپ لیتے ہیں، یہ ہمارے جگر میں جا کے جگر پہ لوڈ ڈالتا ہے اور بہت زیادہ چینی چربی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اگر ہم اسے خرچ نہیں کرتے تو ڈیلی ریکوائرمنٹ سے زیادہ۔ تو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور چینی والے ڈرنکس اور چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ ٹپ نمبر 1 تھی یہ، اور ٹپ نمبر 2، روزانہ معقول اور نارمل قسم کی ورزش، ہلکی پھلکی ایکسرسائز جہاں ہمارے پورے جسم کے لیے ضروری ہے وہیں جگر کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو روزانہ 20 سے 30 منٹ کی ایکسرسائز اور ورزش جگر کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹپ نمبر 3، صرف ایک ہی طرح کا کھانا، گوشت یا ایک ہی طرح کی ڈائٹ استعمال نہ کریں، بلکہ بیلنس ڈائٹ لیں جس میں فائبر، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، منرلز اور وائٹامنس کی ایک اچھی مقدار ہو، مناسب مقدار ہو، جو ہماری پوری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پہ فائبر، سبزیاں، اس طرح کی چیزیں ہمارے جسم کے لیے، ہمارے لیور کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتی ہیں اور ہمارے لیور کی صفائی کرتی ہیں، ہمارے جسم کی صفائی کرتی ہیں۔ تو بہت سارے فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز یا سبزیاں اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور لیں۔ ٹپ نمبر 3، ان نیسیسری دواؤں سے پرہیز کریں۔ سر میں درد ہو رہا ہے، فوراً پیراسٹامول لے لی۔ ہلکا بخار آیا، فوراً پیراسٹامول لے لی۔ نزلہ ہوا، فوراً پیراسٹامول لے لی۔ ٹپ نمبر 3 ہے اسٹاپ پیراسٹامول۔ پیراسٹامول دنیا کی وہ واحد دوا ہے جو جگر کو بری طرح سے خراب کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ تو پیراسٹامول سے جتنا ہو سکے خود کو بچائیں۔ اس کی جگہ الٹرنیٹیو دوائیاں بھی ہیں، وہ دوائیاں لے سکتے ہیں۔ پیراسٹامول نارمل اور مناسب مقدار میں جب ضرورت ہو تو ضرور لیں، لیکن فضول میں ایکسٹرا اپنی طرف سے پیراسٹامول کبھی بھی نہ لیں، یہ لیور کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ ٹپ نمبر 4، اپنے لیور کو ہیلدی رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ڈبوں میں بند پروڈکٹس، یعنی جو فیکٹری سے آئے ہوئے پروسیسڈ قسم کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ میٹ ہو یا ویجیٹیبلز ہوں، جوسز ہوں، ڈبوں میں بند چیزیں نہ کھائیں۔ ان کے اندر بہت زیادہ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو انہیں صحیح، ان کی شیلف لائف کو زیادہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ڈبے والا دودھ 30 دن تک خراب نہیں ہوتا، عام دودھ اگر ہم ایک دن میں باہر رکھیں تو خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈبے کے اندر، دودھ کے اندر کافی سارے پریزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں۔ یہی جوسز میں اور بہت ساری اور چیزوں میں، جو کہ جیم، جیلی، مارجرین اور تمام کی تمام جو ہمارے شاپنگ سینٹرز میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ڈبوں میں، جارز میں، ان میں کیمیکلز، پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو کہ لیور کے لیے بہت خراب ہیں۔ تو ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ ایسی پروسیس چیزیں نہ کھائیں، فریش چیزیں مارکیٹ سے لائیں، بنائیں اور کھائیں۔ ٹپ نمبر 5، سٹریس کو اوائڈ کریں اور اسموکنگ کو اور نشے والی چیزوں کو، خاص طور پہ الکوہل۔ اگر آپ الکوہل زیادہ لیتے ہیں تو الکوہل کی پورا کا پورا میٹابولزم لیور کے اندر ہوتا ہے، جگر کے اندر ہوتا ہے۔ الکوہلک لیور ایک بہت عام ڈیزیز ہے جو الکوہلکس میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے لیور کی ہیلتھ پیاری ہے تو نشے والی چیزوں سے خود کو بچائیں، خود کو روکیں، تاکہ آپ کا جگر، لیور ہیلدی رہے اور آپ کی زندگی اچھی سکون سے گزرے۔ شکریہ۔